اب آؤ میں بتاتا ہوں یہ علوم اگر ہر ایک پر ہم ڈسکس کرتے جائیں بڑی طویل گفتگو ہوگی. یا اتنے عظیم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے عظیم کہ میں اسی لیے کہا کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں یہ کرنٹ یہیں سے پہنچ رہا ہے. اصلی کرنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی مبالغہ آرہا ہی نہیں کر رہا. اس لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے مجھے ابھی دنیا آپ جانتے ہیں تو صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ سے جانتے ہیں. حقیقت ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک کتا بھونک رہا تھا, حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا. ہم نے اس کو للکار کر کہا تھا ہم دلی آ رہے ہیں. یاد ہے؟ میں وہ واقعہ دہرانا نہیں چاہ رہا. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بتاتا ہوں. پورے جذبات تھے ہمارے, پورے جذبات تھے کہ آر پار کی بات ہوگی. یہ نہ کبھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی یہ بحث و مکالمہ ان کے ساتھ صحیح ہے. ان کے لیے آر پار کی ہم بات کرتے ہیں میدان. حالات جیسے تھے, میں کوئی پری پلان اعلان نہیں کیا تھا, نہ کوئی منصوبہ بندی تھی. یہ جذبہ تھا کہ بار بار یہ گستاخیاں سن سن کر کے دل روتا تھا, کلیجہ پھٹتا تھا. ہم نے پکار کر کہا, وہ تو 40-50 نوجوانوں کے مجمع میں کہا تھا, لیکن رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں اس کو پھیلایا ہے. اور اس کتے تک ایک بات پہنچی, جواب آیا. اب میں نے سوچا کہ یہ جواب جب آیا ہے تو جانا تو ہے, جانا تو ہے, مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. میں درمیان میں یہ جملہ عرض کیے دے رہا ہوں, میں واقعی اپنے موضوع پر آتا ہوں. میں دلی پر جانے کے لیے راضی ہوا. اب حالات بہت تیزی سے بدلتے چلے گئے. حالات ایسے ہو گئے کہ تنقید والے اپنی جگہ پر, بہت سارے لوگ اعتراضات الگ الگ کرتے رہے. اس وقت میں کشمکش کے عالم میں تھا, رمضان کا مہینہ تھا. سب سے پہلے دلی جانے کے لیے جس عظیم ہستی نے مجھ سے کہا تھا وہ امین ملت کی ذات. میں نے جب اجازت طلب کی, کہا میرے پاس آج بھی وہ فون ریکارڈنگ بھی موجود ہے. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں, حضور پاک کی عزت کی بات ہے. ان سے پہلے حضور امان ملت بار بار مجھ سے رابطہ کرتے, بار بار حوصلہ افزائی کرتے, اور یہ کہتے آپ لگے رہے میں اچھے میاں کے دربار میں کھڑا ہوں. اس وقت جو جملہ آپ نے کہا تھا وہی کرنٹ ابھی مجھ میں بول رہا ہے, وہی طاقت بول رہی ہے. حضور امین ملت نے فرمایا تھا کہ آپ جائیں اتریں, یہ نہیں کہ آپ جائیں ہم دیکھیں. آپ نے فرمایا میں مارحرہ متحرہ سے اپنے تبرکات کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا. جو بھی یہ کہتا ہے خانقاہیں خاموش تھی, تنظیمیں خاموش تھی, علماء خاموش تھے, یہ غلط بات ہے. میں کہتا ہوں کوئی گستاخی رسول پر خاموش ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سب اپنے اپنے اعتبار سے بول رہے تھے, سب دفاع کر رہے تھے. کیا یہ اعزازی کلمات آپ کی دعائیہ کلمات میرے لیے فخر کا باعث نہیں ہے؟ میرے عزیزو اس دن مجھے احساس ہوا تھا اب چاہے کوئی کسی طرح کی تنقید کرے نہ کرے, رسول اللہ کا بیٹا میرے ساتھ ہے, بس کافی. آپ سنو, میں آتا ہوں اپنے اسی موضوع پر, امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بارگاہ. میں اس لیے بیچ میں جملہ یہ کہا تھا, اتنی بڑی عظیم ہستیوں کو بٹھا کر کے لمبا کلام کرنا یہ موضوع نہیں ہے. جب اشارہ فرما دے اسی وقت میں فوراً اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اس امام اہل سنت جو علوم کی بات کر رہا تھا, وہ ایک عظیم عبقری عالم ہے, عظیم عبقری عالم ہے. ان کے ماننے والوں میں علم کم ہو گیا, ان کے پہچاننے والوں میں, ان کا عرض کرنے والوں میں علم کم ہو گیا. اسی لیے علمی اعتبار سے اس عظیم عالم کو لوگ پہچان نہیں پاتے. ہاں, بریلی صرف چادر چڑھانے کے لیے نہیں ہے, بریلی صرف گاگر چڑھانے گاگر کے لیے نہیں ہے. بریلی کا امام احمد رضا کتابیں پڑھنے کے لیے, اور ان کی کتابیں ایسی ہیں صبح قیامت تک مومنوں کے عقیدے کی حفاظت کرتی رہتی ہے. بہت عظیم بات میں کہہ رہا ہوں. یہ ساری جگہ اپنی میتھمیٹکس کی بات کر رہا تھا, بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو انگلیوں سے حل کرنے والا امام. اب آؤ پوچھتے ہیں, اے امام اہل سنت, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا, فقہ میں دریا بہا دیے, حدیث میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا, فن تخریج اس زمانے میں یہ بہت عروج پر ایک علم ہے, مصر میں, عرب میں, سب جگہ تخریج. اور علماء کہتے ہیں فن تخریج کی موجب فاؤنڈر امام احمد رضا فاضل بریلوی, ان کی کتاب ہے اس پر. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ علوم دینیاں اپنی جگہ پر, آپ کا منطق میں کوئی مقام, کوئی ثانی دکھتا نہیں, فلسفہ میں کوئی نہیں, جفر رمن حیت توقیف الجبرا جغرافیہ اور یہ ریاضیات میتھمیٹکس سائنس, کسی بھی فن کو آپ نے چھوڑا ہی نہیں.
का सिक्का है। आला हजरत से पूछा गया इतना मैथमेटिक्स, ये हिसाब का आप कहां से जानते हैं? सुनो, कहते हैं बचपन में मेरे वालिद ने मुझे सिर्फ जमा और नफी के 2 हिसाब सिखाए थे, जमा नफी और ज़रब, यानी जिसको कहते हैं प्लस माइनस मल्टीपल, 3 हिसाबात सिखाए थे। और आला हज़रत फरमाते बाकी जो कुछ भी है ये फैजान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैं उस वक्त मंतिक, फलसफा, इल्म कलाम वो सारी किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखता था, शौक रखता था। एक दिन मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आए, देखा मेरे हाथ में ये सब किताबें हैं, तो उन्होंने मुझसे वो किताबें ले ली। कहा बेटा अहमद रजा ये सब अपनी जगह रखो, रसूलुल्लाह की इल्म हदीस, इल्म फिक़ह पर अपना वक्त सर्व करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह के इन उलूम की बरकत से सारे उलूम अल्लाह खैरात में अता करेगा, सारे उलूम अल्लाह यूं ही अता करेगा। आला हज़रत फरमाते हैं ये सारे जो उलूम मिले हैं ये उसी मुस्तफा करीम के दीन की खिदमत के एवज मिले हैं, दीन की खिदमत के एवज मिले हैं। आज अगर अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा करके तुम ये सोचते हो मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा, बड़ा प्रोफेसर बनाऊंगा या बड़ा उसे साइंटिस्ट बनाऊंगा, कुछ भी बनाओ, लेकिन मैं आपसे कहूंगा इश्क रसूल से उसकी शुरुआत करो, मोहब्बत मुस्तफा से उसकी शुरुआत करो, फिर देखो वो जिस मकाम पर पहुंचेगा वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुलाम बनकर के दुनिया में परचम लहराएगा, अपने इल्म का सही इस्तेमाल भी करके दिखाएगा। इब्तिदा करो इश्क रसूल से। बच्चों के लिए आज से ये आदत डालना है। सुन्नी मुसलमानों, घरों के हालात ऐसे बिगड़ते चले गए, तुम रात सोते हो गानों की धुन पर, सुबह उठते भी हो गाने बजाने इस तरह से हो रहे हैं कि नींद खुलने के लिए बड़े बड़े डीजे ही उठाते हैं तुम्हें। इन सब चीजों को तर्क करो, तुम्हारा ये मिजाज नहीं होना चाहिए था, तुम्हारा ये मसलक है ही नहीं, तुम्हारा मसलक तो ये है अपने बच्चों को ये सिखाओ मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। जब बच्चों में ये तरबियत होगी तो जवानी में जब तुम्हारा बच्चा पहुंचेगा तो वो माशूका के गाने नहीं गाएगा, बल्कि जब उसकी जुबान खुलेगी यूं कहेगा या रसूल अल्लाह, सरवर कहो के मालिक व मौला कहो तुझे, कहो तुझे। ये तरबियत पर असर करता है मेरे अजीजों, ये डिपेंड करता है तरबियत पर। अपने बच्चों का आवारा मत छोड़ो। मसला के आला हजरत यही है कि बच्चों की तरबियत इश्क रसूल पर की जाए। अब मैं उस अजीम इमाम की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ। सारी चीजें, सारे उलूम अपनी जगह पर, इतना इल्म है कि आप नापते बैठे आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। इसीलिए हुजूर अशरफ मिल्लत मौलाना रबी अदामल्लाहु इकबाल ने जो फरमाया कि फतावा रज़िया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला। ये क्यों कहा? और मुफ्ती शरीफुल्लाह पंजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे नजदीक आलिम वो है जो आला हजरत की लिखी हुई किताबों के नाम से पढ़ के दिखाता, किताबें नहीं, किताबों के जो नाम है वो नाम से ही पढ़ करके दिखा दे। किताबों के नाम नहीं पढ़ पाते और उस बड़े कद और मीनारे को देखने की कोशिशें करते हैं आज लोग। एतराज़ात उस इमाम पर करते हैं, मियाँ तुम्हारा मकाम क्या है, जरा कलम उठा करके देखो कि तुम्हारे पास आगे पीछे कुछ नहीं, और आला हजरत पर भौंकने लग जाते हो। आला हजरत पर जो भौंकता है, मैं कहता हूँ वो मकाम आला हजरत को सिर्फ इल्म की बुनियाद पर नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद पर मिला, इश्क रसूल की बुनियाद पर मिला। वो कमाल का आशिक। आज मैं बात बताऊं, आज जब कभी दिल कबीदा होता है, गमगीन होता है, हम आला हजरत के अशार पढ़ने लगते हैं, आला हजरत के अशार पढ़ने लगते हैं। हमें हमारे बुजुर्गों ने यही बताया है, उनके अशार पढ़ो सारे गम दूर हो जाएंगे। उनके मिसाल कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस इमाम अहले सुन्नत ने हमें ये सिखाया है, जब दुनिया तुम्हें सताने लगे, परेशान करने लगे, नेताओं के चक्कर मत काटो, ये तुम्हारा कुछ नहीं करने वाले। तुम्हें अगर कहना है तो यूं कहो या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीर, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत के फख्र का जज्बा अगर मैं आपको बताऊं
یہ فخر آج ہمیں اس طرح سے کرنا بھی چاہیے. دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کون سی پارٹی تمہارا ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. کون سی حکومت آتی ہے, کون سی حکومت جاتی ہے, مسلمانوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں سکھاتے ہیں, یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیر. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیر. تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کرو. سبحان اللہ. جب رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. اے سنی مسلمانوں, حالات آج گمبھیر اگرچہ ہیں, لیکن ڈر کے جینا تمہاری عادت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں آج ہم مائنورٹی میں ہیں, اقلیت میں ہیں, ہم تو بدر کے میدان سے مائنورٹی میں چل گئے. بدر کے میدان سے, اور سب سے بڑی مائنورٹی قلت کے اعتبار سے سب سے بڑی مائنورٹی تو کربلا کی زمین پر ہے. تو کیا ہم تعداد پر بھروسہ کر کے اس زمین پر چلیں گے؟ نہیں, ہم حقانیت کی بنیاد پر چلیں گے. ہمارا یقین یہ بولتا ہے میرا دین سچا ہے, میرا خدا سچا ہے, قرآن سچی کتاب ہے, میرا مصطفیٰ سچا ہے. جس کے پاس خدا سچا, رسول سچا, کتاب سچی, دین سچا, تو پھر اسے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر جینا. سر اٹھا کر جینا. یہ میں اپنا تیور نہیں بتا رہا, یہ اعلیٰ حضرت کا تیور ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا تیور ہے. اعلیٰ حضرت نے ہی تو دشمنان رسول کو یوں جواب دیا تھا, کل کے رضا ہے خنجر خوخار مرتبہ, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو کیا کہا, کل کے رضا. لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت تیکھے جملے آپ بول رہے ہیں, بہت سخت بول رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے جملے میں آپ کو بتاؤں, اپنے قلم کو کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار مرتبہ. تین چیزیں, میرا قلم نہیں ہے, یہ خنجر ہے. خنجر کہتا وہ بھی خون خار, خون پینے والا خنجر ہے, اور برق بار بجلی کی طرح چمکتا ہوا پڑتا ہے, بجلی کی طرح. اپنے قلم کو کہہ رہے یہ خون پینے والا, بجلی کی طرح چمک ڈالنے والا خنجر ہے, خنجر ہے. لیکن کس کے لیے؟ اے سنی مسلمانوں, تمہارے لیے نہیں. جو میرے مصطفیٰ کے خلاف کھڑا ہوا اس کی گردن پر اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, یہ خنجر اس کے لیے. اور اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی مدافعت کی ہے, دفاع کیا ہے. اسلام بانی اسلام کا اس عظیم اعلیٰ حضرت کے اخلاق میں بتاؤں, جہاں لوگ یہ کہتے بڑے متشدد تھے مولانا, بہت کٹر تھے, بہت سخت تھے. میں کہتا ہوں جملہ غلط کہتے ہو, متشدد نہیں متسلب تھے. متشدد نہیں متسلب, اور متسلب ہونا یہ غیرت مندی ہے, یہ غیرت مندی ہے. تمہاری ماں کو, تمہاری بہن کو کوئی چھیڑے اور ہنستے ہوئے بیٹھے ہوئے, کیا کہیں گے؟ بے غیرت آدمی, بے غیرت آدمی. میری ماں ایک جگہ, میری بیوی ایک جگہ, کروڑوں ماں سے زیادہ ہمیں محبت کا اشکال مدینہ سے, وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. میں نے آیت نہیں پڑھی, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ اخلاق یہی ہے, غیرت یہی ہے. حضور پاک کے دشمنوں کے لیے نرمی نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جلتے ہیں تو جلنے دو, گڑتے ہیں تو گڑنے دو. اعلیٰ حضرت فرماتے خاک ہو جائیں جل کر, مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. آپ سنائیں گے کہ نہیں حضور کا ذکر؟ ہاں. اعلیٰ حضرت فرماتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, جلنے والوں کی طرف آپ نہیں نظر فرماتے. اب سنو, یہ تیور گستاخوں کے لیے تھا. اس کو دیکھ کر کے بعد آج کے بیچارے ماڈرن خیالات والے سیکولر لوگ, سیکولر لفظ جو ہے نا آج فیشن بنا ہوا ہے, حقیقت میں اس کا ترجمہ جو ہے منافق ہے. اس کا ترجمہ منافق ہے. آپ سیکولر ہیں, آپ کوئی نہیں کہے گا, آپ کوئی نہیں کہے گا. میرے عزیز تو یہ بھی اچھا, وہ بھی اچھا, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. یاد رکھو غیرت مندی یہ ہے برا کو برا کہنا, اچھے کو اچھا کہنا. اور اللہ نے تمہیں خیر امت جو بنایا ہے اس میں وجہ ہی بیان فرمائے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو اس لیے کہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. یہ امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے.
تمہارے گھر کے بغل میں زنا کاری ہو رہی ہو, شراب پیا جا رہا ہو, تاش کے پتے کھیلے جا رہے ہو, اور تم ہنس کر کے چلے جاتے ہو. بے غیرتی ہے, بے غیرتی ہے. تمہیں برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا, اور نہیں روک سکتے تو برے کو برا تو کہو, برے کو برا کہو. اور اگر برے کو برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جان کر کے نکلو, یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. کیا یہ بھی ختم ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ ایمان پر فائز تھے کہ جب وہ برائی دیکھتے صرف دل میں برا جان کر کے نہیں, بلکہ اس کا جب تک اس کی جڑ نہیں کاٹتے خاموش نہیں بیٹھتے. جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے وہ برائیوں پر اتنا ہی زیادہ سختی سے ایکشن لیتا ہے. یہ ایمان کی مثال ہے. کیا آپ ایمان فاروق اعظم کو نہیں جانیں؟ فاروق اعظم امیر المومنین, آپ کی بارگاہ میں ایک شخص لایا گیا, ایک قاری قرآن ہے, فجر کی نماز میں عبس و تولی ہی پڑھتا ہے, عبس و تولی سورہ پڑھتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں قرآن کی کوئی سورت اس میں نہ نقص ہے, نہ عیب ہے, نہ کوئی شک ہے. لیکن مقصد کیا تھا؟ بلایا فاروق اعظم نے کہ قاری کو پوچھو کیوں پڑھتا ہے روز ایک ہی سورت. یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہی معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم ہے, عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. اس قاری کی نیت کیا تھی؟ قرآن ویسے پڑھتا تو ثواب ضرور ہے, لیکن کہتا ہے کہ اس میں اللہ نے رسول کو ڈانٹ رہا ہے, ڈانٹا ہے, تو حضور کو ڈانٹا یہ اچھا لگتا ہے, روز فجر میں پڑھتا ہے. فاروق اعظم سے برداشت نہ ہو سکا, اٹھایا تلوار گردن مار دی. تجھے یہ اچھا لگا؟ قرآن پڑھنے پر کوئی کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ قرآن پڑھنے پر قتل نہیں کیا انہوں نے. قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اس میں اسے لگتا تھا کہ یہاں رسول کو اللہ نے ڈانٹا ہے. اور پھر فاروق اعظم نے فرمایا تو روزانہ عبس و تولی ہی پڑھتا ہے, کیا تجھے والضحیٰ واللیل یاد نہیں ہے؟ میرے عزیزوں, عشق رسول جس کے اندر جیسا ہوتا ہے وہ ایکشن اتنا ہی سخت بھی لیتا ہے, سخت لیتا ہے. اعلیٰ حضرت کو جن لوگوں نے متشدد کہا ہے, سخت کہا ہے, ان کو میں ایک بات بتا دوں, آؤ لا کر کے دکھاؤ میرے ایک امام کی مثال, اخلاق و کردار. رمضان کا مہینہ ہے, اعتکاف کی حالت میں مسجد رضا میں بیٹھے ہوئے ہوتے, ہر سال رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف میں چلے جاتے. اعلیٰ حضرت کا یہ واقعہ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد یہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں روزہ افطار کا وقت ہوتا تو جیسے ہی روزہ افطار ہوتا اعلیٰ حضرت کو پان کھانے کی عادت تھی, پان لا کر کے دے دیا جاتا. اور جو خدمت پر مامور تھا وہ 10-12 سال کا ایک لڑکا تھا جو گھر سے کھانا لاتا تھا افطار کا, اور اس کے بعد پان لاتا تھا. پان کھانے والے ویسے گجرات میں تو کھیلی والے ماوے والے تو کم ہے, سب جانتے ہیں کہ ایک دن نہ ملے تو کتنے چکر آتے ہیں, لیکن میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, مثال نہیں بتا رہا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی افطار کیے, لیکن وہ جو بچہ تھا وہ پان نہیں لایا, لیٹ ہو گیا. بہت دیر تک آپ انتظار کرتے رہے, تراویح کا وقت ہو گیا. بعد میں وہ آیا دوڑتا ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ پان لیا اور ایک تھپڑ لگا دیا. ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی کرتا ہے نا, اگر اپنے کام میں سستی کاہلی کرے, چلا تھپڑ لگا دیا, اور اس کو بھی کچھ نہیں لگا, خادم تو تھا, اور بڑے اتنے مجدد سے تھپڑ کھا لیا تو بھی نصیب کی بات, لیکن چلا گیا. اعلیٰ حضرت پان کھا لیے, اس کے بعد مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پان کھا کر کے ابھی بھوکے نہیں تھی, اتنی بے چینی اور اتنی بے قراری میں نے دیکھا کہ اٹھے مسجد میں چہل قدمی کرنے لگے, کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے, بے قراری بڑھ گئی ان کی. اور اس کے بعد آ کر کہتے ہیں مولانا ظفر الدین صاحب, جو بچہ ہمارا کھانا لایا کرتا ہے, جو پان لایا کرتا ہے, ذرا چاہیے اس کو بلوا لائیے. کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا اسے بلوا لائیے. مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں گیا ڈھونڈنے کے لیے, وہ لڑکا کہیں ملا ہی نہیں, نہ گھر پہ تھا نہ لنگر کھانے پہ تھا, کہیں نہیں تھا. میں واپس آیا, اعلیٰ حضرت نے کہا پھر جائیے. رات کے 12 بج رہے تھے, پھر ڈھونڈتا رہا, یہاں تک کہ مجھ سے رات کو ڈھونڈوایا, لڑکا نہیں ملا. اعلیٰ حضرت سوئے ہی نہیں, مسجد میں ٹہلتے رہے بے قراری کے حالت میں. سحری کے وقت وہی لڑکا تو شادان لے کر کے جیسے ہی مسجد میں آیا, اعلیٰ حضرت دوڑتے ہوئے آئے, اس بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئے, گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئے. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں,
उस मुजद्दिद की बात कर रहा हूं जिसके बारगाह में बड़े बड़े हजारों अदब तय किया करते हैं। वो एक छोटे बच्चे के सामने घुटने तय करके बैठा है और कहता है, बेटा कल रात मैंने जो तुझे थप्पड़ लगाया था वो मेरे पान की वजह से था, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? क्या तू मुझे माफ कर? ऐ बदबख्तों जो आला हजरत को मुतशद्दिद कहते हो, सच कहता हो, आओ ये अखलाक दिखा करके बताओ। वो अपने नफ्स के लिए कभी कोई काम नहीं करते। कहा मैंने अपने पान के लिए तुझे हाथ उठा दिया था और ये जायज नहीं है, ये अपनी बात के लिए मैंने किया। उस लड़के को तो कुछ समझ थी नहीं, वो कभी इधर कसमसा रहा है, हाथ छुड़वा रहा है। कहा कि छोड़िए हजरत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आला हजरत ने कहा, बेटा तू माफ कर मुझे, इसलिए कि मुझे डर है कल क़यामत के दिन कहीं मेरे मुस्तफा मुझे पूछे, अहमद रजा क्या तूने अपने पान के लिए एक बच्चे पर थप्पड़ लगाई? मेरे पास जवाब कुछ नहीं होगा, मेरे पास जवाब कुछ ना होगा। खौफ आखिरत, खौफ खुदा, ये मसला क्या आला हजरत है, ये मसला क्या आला हजरत है। आला हजरत उस बच्चे से इतना इसरार करते रहे, आखिर में मौलाना ज़फरुद्दीन फरमाते हैं, मैं अपने इमाम के वक्त अपने उस्ताद की याद देख करके रो पड़ा, मेरी आंखें झलक पड़ी। मैंने ऐसा किसी आलिम को देखा नहीं था, एक बच्चे से गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा हो और उसके बाद बच्चे ने कहा कि हुजूर ठीक है, मैंने माफ कर दिया, जाने दीजिए, मैंने उसको कुछ बुरा नहीं समझा था, मैंने माफ कर दिया। आला हजरत अब जवाब कहते हैं, बेटा तू नाबालिग है, तुझे इख्तियार नहीं है माफ करने का, नाबालिग को इख्तियार नहीं है। लिहाजा आला हजरत अब जो करते हैं, मौलाना ज़फरुद्दीन कहते हैं, मैं देखकर दम रह गया। आला हजरत ने अपना अमामा उतारा, जमीन पर रख दिया, उस लड़के का हाथ उठाया और कहा जैसे मैंने मारा था वैसे ही मुझे मार करके दिखा। कहा वो बच्चा नहीं मारा, आला हजरत ने खुद उसका हाथ लेकर के अपने सर पर मरवाया, इतने थप्पड़ भरवाए। उसके बाद वो लड़का भाग गया। वो अमामा उठा करके आते हैं, कहते हैं दिल खुश हो गया। मेरे अजीजों, जो मुतशद्दिद कहता है उस आला हजरत को तशद्दुद का निशाना बनाता है। लाओ तुम्हारे अखलाक दिखाओ, जरा तुम्हारी चर्बी क्या चढ़ती है, तुम तो गरीबों को देखते भी नहीं, गरीबों से मिलते भी नहीं। बहुत सारे लोगों की बात में कर रहा हूं, उस आला हजरत पर भौंक रहे हो। उन्हें पासे शरीयत और पासे खौफ खुदा था, इसलिए ये उनके अमल थे। आओ मेरे अजीजों, उस इमाम की बारगाह में जितना भी मैं कहूँ वो कम है, जितना भी मैं कहूँ कम है। इल्म का बादशाह है, फिक़ह का बादशाह है, वो इल्म हदीस का एक शहंशाह है, जिसने इस तरह इल्म के दरिया बहा दिए। आला हज़रत के बारे में सच कहा है उनके अजीम चाहने वाले ने कि सब उनके जलने वालों के कुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा में आज भी है। वो किस वजह से है, उसकी वजह खुद आला हज़रत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। उस इमाम ने कलम उठा करके जो बारगाह मुस्तफा में ताज़ीम के जौहर निछावर किए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक शेर मंसूब है आला हज़रत की तरफ, एक प्रोफेसर अकरम रजा साहब है, उनकी तहकीक पर मैं आपको कहता हूँ, किसी शायर ने, अतहर नाम था शायर, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी दी थी। तो देखा भाई ये 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त बारगाह मुस्तफा में जब उन्होंने हाजिरी दी थी, पुराना मदीना है, घर उस वक्त करीब थे मस्जिद नबवी के, तो रोज़ा अक़दस के सामने 2 खजूर के दरख्त थे। तो उन्होंने उसे देख करके एक शेर कहा था, अपने अपने अंदाज में उन्होंने शेर कहा था, हाजिर है दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खीमा अफलाक के सामने, खीमा लैला के सामने, मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने। उन्होंने मिसाल में कहा, क्या ऐसा 2 दरख्त ऐसे दिख रहे हैं हुजूर के रोजे के पास खड़े हैं, हाजिर है दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, समझ में आ रही बात? मजनू खड़े हैं जैसे खीमा लैला के सामने, मजनू खड़ा रहता है लैला के घर के आसपास। तो आला हज़रत को ये बात पहुंची, तो आला हज़रत ने फरमाया, तुम्हारा पहला मिसरा तो ठीक है, हाजिर है दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, लेकिन दूसरी तुमने क्या मिसाल दे दी कि मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने। यूं नहीं कहो, बल्कि यूं कहो कि हाजिर है दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, जैसे कुदसी खड़े हैं अर्श मुअल्ला के सामने।
تشبیہ اور استعارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بارگاہ امام احمد رضا میں سیکھو، وہاں جاؤ ادب ملے گا ہر چیز کو۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جب میلے ہو جاتے تھے، میلے ہو جاتے تھے، کپڑے تو میلے ہوتے ہیں نا، دھول لگ گئی کچھ بھی ہو گیا، ہمارے کپڑے میلے، اعلیٰ حضرت کو یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، کہا جب یہ کہنا پڑے تو کیا کہے؟ کہا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ غبار نے ان کے دامن کا بوسہ لے لیا۔ یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزوں، یہاں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے اندر عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ کس طرح کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی صاحب آئے تھے اعلیٰ حضرت کو گلاب کا ایک تحفہ پیش کیا، ہر جگہ ایک ہی جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا، میں گفتگو کے آخر طرف جا رہا اور ہمارا موضوع سخن یہی ہوتا، ہمارا عنوان سخن یہی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساتھی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر کہیں نہ ہو تو یہ زندگی ہی فضول ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا میں سنیوں کا مجمع ناپتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، میں جو بات کہوں گا حضور سے میں کہتا ہوں ابھی آپ ان کو دیکھیں، یہ اگلا جملہ یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، ہاں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگلا جملہ یہ خود کمپلیٹ کریں گے، کیوں ہے سنیوں کا مجمع۔ میں پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر جگہ کی آواز ہے، صرف بڑودرا کی نہیں، جہاں سنی ہے وہ یہی کہتا ہے وہ جو نہ ہو تو، زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری پوری روح میں وہ جو نہ ہو تو، ساری دنیا کی ایک ہی بات ہے، اقبال نے سچ کہا تھا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو اسی مصطفیٰ کے نام سے ہے، اسی کی جھلک دیکھنا ہو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں۔ آپ کو کسی نے گلاب کا تحفہ پیش کیا، ہم تو چیزیں دیکھتے ہیں اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، یہ چیز بہت اچھی ہے، آپ نے اسٹیج بہت اچھا سجایا ہے، فلاں بہت خوبصورت ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، عاشق رسول سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس میں اپنے محبوب کی جھلک ڈھونڈتا ہے، چیزیں اپنی جگہ پر۔ گلاب پیش کیا تھا، بڑا اچھا ہے گلاب، بریلی کے گلاب، ماریرا کے گلاب مشہور ہے، بڑی خوشبو بھی دیتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر کہنے لگ گئے سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اب آئیے سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں عشق رسول کے جلوے کسی سے کمپیئر کرنا مقصود نہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو یہ الگ بات ہے، میں آپ کو کہتا ہوں عاشق رسول جھلک دیکھتا ہے اپنے محبوب کی۔ ایک صاحب محسن کاکوری صاحب معراج کا قصیدہ لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کے پاس لائے تھے، معراج کا قصیدہ، حضور معراج میں گئے تھے، تشریف لے گئے، واپس آئے، اور جو پورا واقعہ ہے ظاہر سی بات ہے شاعر جو ہے استعارہ یعنی اشاروں کے ذریعے سے کچھ باتیں کرتا ہے، جیسے میں کا ذکر کرتا ہے، ساقی کا ذکر آتا ہے، میں کا مطلب شراب کا ذکر اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن وہ شراب مراد نہیں ہے جو دھتورا اسپرٹ ہے، نہیں، اس شراب سے مراد محبت ہوا کرتی ہے، وہ میں کا ذکر شاعروں کے زبان میں ہوتا ہے۔ محسن کاکوری صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے، عصر کا وقت چل رہا تھا، کہا کہ مولانا میں ایک نعت لکھا ہوں اور معراج کے اوپر، حضور کے معراج کے سفر پر، کہا محسن کاکوری صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس اصلاح کرانے کے لیے لائے تھے اشعار لکھ کر، اور لکھا کیا تھا کہ سمت متھرا سے چلا سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، توجہ، متھرا بھی ہے اس میں کاشی بھی ہے، آج کے لوگ سنتے تو گڑبڑا جاتے۔ محسن کاکوری صاحب کہتے
کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ سوا لائی ہے گنگا جل. یہ محسن کاکوری صاحب قصیدہ معراج بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں استعارے کے لیے یہ سب چیزیں، گنگا جل بھی ہے، کاشی بھی ہے، متھرا بھی ہے. سنیے آپ شاعروں کی زبان. سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ سوا لائی ہے گنگا جل، گھر میں اشنان کرے سرو قدان گوکل. اور پھر کہتے ہیں جا کے نہانا جمنا میں بھی ہے ایک طول عمل. جمنا بھی آ گیا، گوکل بھی آ گیا، متھرا بھی آ گیا، کاشی بھی آ گیا، گنگا جل بھی آ گیا. یہ استعارہ اعلیٰ حضرت دو شعر سنتے ہیں، کہتے ہیں رکیے رکیے تھوڑا، بس کیجیے بس کیجیے. اپنے محبوب کی شان میں کہاں گنگا جل، کہاں متھرا، کہاں کاشی. عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں. عصر کی نماز کے لیے گئے، سنت پڑھ کر کے فرض کے بیچ میں کتنا وقت ہوتا ہے مسلمان؟ کتنا وقت ہوتا ہے؟ عصر کی سنت سے لے کر فرض کے بیچ میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت اپنے ذہن کے حاشیے میں معراج کا قصیدہ سوچتے رہ گئے اور لکھتے رہ گئے. عصر کی نماز کے بعد جب اعلیٰ حضرت آتے ہیں، محسن کاکوری صاحب سے کہتے ہیں آپ کا قصیدہ رکھیے، میں ابھی سنت اور فرض کے بیچ میں ایک قصیدہ لکھا ہوں، یہ سن لیجئے. اور پھر سنانے لگے. آپ نے تو کہا ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، ہم کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت ہے جو عرش پر کل وقت ہوئے تھے. نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے دامان کے لیے تھے. یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے نبھات اٹھتے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے. اور پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے جبی کی خیرات مانگتے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. یہ ہے اعلیٰ حضرت. ایک ہی مصرے میں پورا معراج بیان کیا. لوگ کہتے ہیں کہاں سے رسول گئے تھے، کہاں تک گئے تھے، کس کے پاس گئے تھے، کب گئے تھے. ایک مصرے میں کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب تو ہضم ہو جائے گا لوگوں کو جو کہتے ہیں حضور کی معراج نہیں ہوئی. کہا یہ اللہ ہی کے جلوے ہیں، اللہ ہی سے ملنے گئے تھے. میرے عزیزوں، کہاں تھا سمت کاشی سے بادل نکلا تھا متھرا کی طرف، اور کہاں یہ بریلی کا امام عشق کی گٹھی، عشق کے بادل ایسے پھیلا دیا ہے، بارش پھیلا دیا ہے. میرے عزیزوں، یوں ہی ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرتے. وجہ تو کچھ ہے، وجہ تو کچھ ہے. آج 100 سال کے بعد بھی میں آپ کو جگہ کر کے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت بڑے خراب. ضروری نہیں ہے جس کی داڑھی دکھتی ہے وہی تمہارا رہنما. ضروری نہیں کہ لمبا جبہ کپا اور پگڑی یا ٹوپی ہو تو وہی تمہارا رہنما. ہم نے دیکھا ہے ابھی دین بیچنے والے کتنے ممبروں پر کھڑے، غداران جماعت ہے پہچانوں نے. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ چند لوگوں کی جی حضوری کے لیے، حکومت کے تلوے چھاٹنے کے لیے انہوں نے سب کچھ ہاتھ میں ملایا، سب کچھ. میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں سمجھایا تھا، 100 سال پہلے سمجھایا تھا. یا بہت سارے لوگ اگر بالکل یقین والے ہیں تو سمجھ کر کے جائیں. میرے عزیزوں، دیکھو عالم چہروں کو جو ممبر پر بیٹھ کر کے یہ کہنے لگتا ہے اللہ بھی ایک ہی ہے، قوم بھی ایک ہی ہے. یہ کون سا عقیدہ تم پلا رہے ہو آج بچوں کو؟ 8 سال کے ہمارے گھر میں بچے کو اٹھا کر پوچھو، وہ انگلی اٹھا کر کہے گا اللہ ایک ہے. ہمارے ہر گھر میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آپ کو پوچھتا ہوں، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کان میں سب سے پہلا جملہ کیا پڑا تھا؟ اللہ اکبر. جب شعور آیا تمہارے باپ نے انگلی پکڑ کر مسجد تک پہنچایا تو کون سی آواز نے تجھے مسجد تک پہنچایا؟ اب تو یہ ہے جب ہم مر کر کے دنیا سے جائیں گے، جنازہ ہمارا تیار ہوگا، امام کھڑا ہوگا، رکعت باندھے گا، کیا کہہ کر آئے تھے اللہ اکبر کہہ کر، اور جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہہ کر. جس کا مطلب ہے میرے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، رب سے بڑا کوئی نہیں. یہ عقیدہ ہے. لیکن اب
जुब्बा पहनने वाले, कुब्बा पहनने वाले, टोपियों वाले, वो किसी और मनुवाद की तरफ ले जा रहे हैं। ये मनु थे, फलां थे, उनके चरणों में फलां थे। ये सब चीजें एक तरफ रखो और आओ बरेली को पढ़ो। आला हजरत ने क्या कहा था? ऐ सुन्नी मुसलमानों, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल सांप चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है, तूने नींद निकाली है। हमने पूछा एक थानेदार से, क्या आपके थाने में कभी ऐसा केस रजिस्टर हुआ है कि किसी ने किसी की आंख का काजल चुराया? चोरी तो बहुत हुई है, पॉकेट मार भी देखे हैं, घर की चोरी हुई है, गाड़ियों की चोरियां हुई है, पेट्रोल भी चोरी हुआ है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, आंख से काजल सांप चुरा ले। ये आला हज़रत ने लिखा है। आपका कभी चोरी हुआ? ये बहुत करीब वाली बात है, इससे आला सुनिए। वो थानेदार हंसने लगे कि मौलाना क्या बात कर रहा है, ऐसा कौन सा केस रजिस्टर होगा कि किसी की आंख से कोई काजल चुरा के ले गया? मैं ये तफरीह कल्ब के लिए कह रहा हूं, आला हज़रत ने कहा आंख से काजल सांप चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। मतलब ये नहीं है कि ये शीशी वाला डब्बी वाला काजल चुरा लेंगे। एक मोमिन की आंख का काजल इश्क़ मुस्तफा हुआ करता है, और ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं, और ये जब चुरा करके ले जाते हैं तो तुम्हारी आंखें अंधी हो जाती हैं, तुम देख भी नहीं पाते। सोशल मीडिया पर जो नाच रहा है उसी के पीछे भागने लगते हैं। आज वो एक पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत ज्यादा गुमराही फैलाने वाला मिर्जा, जिसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं, कितने बड़े बड़े रेफरेंस बताता है, बड़े बड़ी दलीलें बताता है। तुम तो क्लास चेक करने के आदि हो ही नहीं, क्या क्या वो डंडियां मारता है, कहाँ कहाँ तीर मारा है, तुम्हें क्या पता? हदीस नंबर फला, ये जो वर्स नंबर, चैप्टर नंबर कहने वाले अभी बहुत बाहर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा, यहाँ भी पहले एक जोकर नायक, वो भी बाहर चला गया बेचारा। मैं क्रिटिसाइज किस लिए कर रहा हूं आपको मैं बताऊं, आप उसके पीछे बैठे। एक ऐसी बात कहता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहता है मदीने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते थे कि आज का छोकरा कहां से आ गया। आज का छोकरा किसको कह रहे हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जुमले पर कितनी बड़ी गुस्ताखी है। और ये मॉडर्न ख्यालात वाले कहते नहीं, ये बड़ी तहकीकी बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस से बात करता है। याद रखो, सारी किताबें एक जगह, अगर मेरे मुस्तफा का इश्क नहीं है तो फिर उसका इल्म किसी काम का नहीं। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, हुजूर मोइने मिल्लत, हुजूर मोइने मिल्लत, खानकाहे अहले सुन्नत, खानकाहे अहले सुन्नत, हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर मोइने मिल्लत, हुजूर मोइने मिल्लत, हुजूर मोइने मिल्लत, खानकाहे अहले सुन्नत, खानकाहे अहले सुन्नत, खानकाहे अहले सुन्नत, हुजूर मोइने मिल्लत, 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 हुजूर अमीने 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 मिल्लत, खानकाहे प्रकाशिया, खानकाहे असीने मिल्लत, खानकाहे प्रकाशिया, खानकाहे असीने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ है, आप लोग तशरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वक्त काफ़ी हो चुका है। अब मैं बारगाह अमान मिल्लत में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि हज़रत अब इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं समेट देता हूँ और आपका ये बिखरा हुआ माहौल, इसको संजीदगी मिले आए। एक बार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वास्ता देकर कहता हूँ, किसी भी नए आए हुए मुहक्किक या किसी भी आए हुए दानिश्वर को पहचानने की एक कसौटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, एक मेयार होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इल्म नहीं मेयार होता है, सिर्फ और सिर्फ किताबों की देख रेख यही मेयार नहीं होता।
سب سے بڑا معیار پہچاننے کا عشق رسول ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کتنا کرتا ہے, محبت مصطفیٰ اس کے پاس کتنی ہے, بولتا ہے تو سنجیدگی کتنی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں, یہ معیار ہے. ورنہ پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا عبس و تولی پڑھنے والا بھی بارگاہ عمر میں قتل کر دیا گیا, یہ کہہ کر کے نہیں کہ قنت کرتا تھا, یہ کہہ کر کے کہ اس کو مزہ آتا تھا کہ حضور پاک کو اس میں ڈانٹ لگائی گئی ہے. ایسے بہت سارے لوگ اگر آپ کو کہیں پر بھی نظر آئے, اسی لیے میں کہتا ہوں اس زمانے میں بھی ہزار آندھیاں چلیں لیکن ایک شمع نہیں بجھے گی جو عشق رسول کی شمع ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے تمہارے دلوں میں جگایا ہے, بسایا ہے. اور یوں ہی ہم دنیا بھر میں یہ نہیں سنتے, اعلیٰ حضرت کو جو لوگ چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں بلکہ سچ ہے یہ بات, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس بارگاہ کی بارگاہ میں, اس بارگاہ کے متعلق میں کیا کیا کہوں میرے عزیزوں. ان کا قلم کبھی پراگندہ نہیں ہوا, کبھی قلم بکا نہیں, کبھی قلم کسی اور کے لیے اٹھا نہیں. اس کا دل ہمیشہ لگا تھا تو بارگاہ مصطفیٰ میں. انہوں نے یہی کہا ہے اپنے سارے کام سونپے ہیں انہیں کو سارے کام, لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ کا ادب تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک حمد کے متعلق میں آپ کو بتا دوں, ان کی ایک لکھی ہوئی حمد ہے, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. اس کے آخری دو شعر ہیں وہ سناتا ہوں, سنیے. میں نے اپنے استاد سے سنا تھا, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہی تو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے قطب الارشاد تھے. علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے. اور قطب الارشاد وہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے اولیاء میں اسے تصرف حاصل ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو کسی بھی کام پر لگاتا ہے. کوئی بھی حکم دے تو وہ سارے رجال اس کا کام بنا لاتے ہیں, پورا کر کے لاتے ہیں. ایک بار اعلیٰ حضرت نے اپنے وقت کے معاصر علماء یا اولیاء یا رجال ہے ان سے کہا کہ میرے دل کو ڈھونڈ کر لاؤ. ارے دل کہاں ہوتا ہے؟ دل سینے میں ہوتا ہے. لیکن یہ اہل بصیرت کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے ان سب سے کہا جاؤ میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ, رضا کا دل کہاں ہے؟ تو اس کو شعر میں کہا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہی تو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا. رجال الغیب کو جب یہ حکم ہوا تو سب ڈھونڈنے پر لگ گئے کہ رضا کا دل ڈھونڈنا ہے, وہ نہیں جو گوشت کے لوتھڑے کا ہے جو سینے میں لگا رہتا ہے. دل کی ایک کیفیت الگ بھی ہے, دل کی ایک کیفیت الگ ہے جس کو مولانا روم نے کہا تھا کعبہ بنائے خلیل اطہر وہ دل گزر کا ہے رب جلیل. یہ دل کی بات میں کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا دل ڈھونڈنے کے لیے سارے اولیاء لگ گئے, ڈھونڈ کر کے لائے بھی, اور جواب لا کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو کہا اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی حمد کا مقطع بنایا, آخری شعر بنایا. سبوں نے آ کر کے کیا کہا سنو. پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہی تو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا. اب لوگوں نے جواب دیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, درے روزہ کے مقابل کو ہمیں نظر تو آیا. کہاں نظر آیا؟ درے روزہ کے مقابل کو ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت اس عظیم ذات کا نام ہے جو فنا ہو چکا تھا مصطفیٰ کے نام پر سب کو. اور انہوں نے اپنے اشعار میں بھی یہ کہا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, کچھ یہاں بچا نہیں ہے, سب مدینے جا چکا ہے. جو رہتا تھا بریلی میں جس کا دل دھڑکتا تھا مدینے میں, اس اعلیٰ حضرت کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے اشعار سے ایک ایک حرف سے عشق رسول ٹپکتا ہے. آج پڑھنے والا ہو اور سنانے والا ہو, آج کے مجمع میں بھی اچھے اچھے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے پڑھے لکھے عوام کی بات کر رہا ہوں. دوسروں کے شعر سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہی لوگوں کے دل مچل جاتے ہیں. تمہاری
مادری زبان اردو ہے. ہم نے مصر میں دیکھا ہے ہمارے شیخ تھے خالد ثابت صاحب, محمد خالد ثابت صاحب, جن کے یہاں ہم ہر جمعہ محفل مولود میں جاتے تھے. بہت سارے عربی علماء بھی آتے تھے, مولود پڑھتے تھے, قصیدہ عربی میں پڑھتے تھے, اور بہت سارے ہندوستانی پاکستانی طلبہ بھی وہاں حاضر ہوتے تھے. محفل جب ختم ہوتی تھی شیخ محمد خالد ثابت صاحب ہماری طرف دیکھ کر کہتے تھے, اے لوگوں یہ محفل ختم ہوئی, وہ والا سلام پڑھو جو تمہارے مولانا احمد رضا نے پڑھا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہندوستانی طلبہ پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کے, سلام تو کافی لمبا ہے, 4-5 شعر پڑھتے, لیکن اس عربی علماء کو ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن جو بانی محفل, رونق محفل اور صاحب خانہ تھے, ان کو ایک شعر یاد تھا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, اور اس کے بعد خاموش کھڑے رہتے. ایک دن ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار یہ سلام پڑھنے کے لیے اور محفل میں کہتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے؟ ہنس کر کے کہتے ہیں سمجھ میں تو نہیں آتا, اردو ہے, لیکن جب پڑھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ عشق کھول کھول کر کے پلایا گیا ہے. بارگاہ مصطفیٰ کی یاد آتی ہے. میں نے اس دن محسوس کیا عشق کی بولی کے لیے زبان کی ضرورت نہیں, ایمان کی ضرورت ہے. جس زبان میں بھی مصطفیٰ کا عشق بولا جائے گا وہ ہر دل کے تار کو چھیڑے گا. اسی لیے عرب میں بھی دیکھا, عجم میں بھی دیکھا, تو سچ کہا اعلیٰ حضرت نے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں. کوئی صاحب آ کر کے اعلیٰ حضرت سے کہہ گئے تھے نان پارا کے صاحب کہ ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں بھی کچھ نظم لکھ دیجئے. اعلیٰ حضرت نے منع کر دیا کہ یہ سیٹھوں کے لیے لکھنے والا قلم نہیں ہے. کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا. وہ جو پیروں میں بیٹھ کر کے جوتیاں چاہتے ہیں ان لوگوں سے میں کہتا ہوں, ان کو میں مولوی نہیں سمجھتا. ان کو اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ, وہ چاہے کوئی بھی ہو, حکومت سے ہمارے معاملات ہوتے رہتے ہیں, معاملات ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جوتیاں چاہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ عالم جو کسی دنیا دار کے گھر پر اس لیے جاتا ہے کہ اس سے کچھ مال حاصل ہو جائے گا. اور میں اپنا مسئلہ بتا دوں گا, امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے, اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں تم چاٹ چاٹ کر کے بھی آج قوم کا کیا کر لیے, کبھی اس پارٹی کی جے جے, اس پارٹی کی جے جے کرتے کرتے مسلمانوں کے حالات کیا سے کیا بنا دیے. تمہاری کسی کے دھوتی میں جا کر بیٹھنے سے معاملہ حل تو نہیں ہوئے, کچھ تو نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت کو دیکھو اور ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک عام دنیا دار کی شان میں ایک شعر لکھنا بھی پسند نہیں کیا. کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے لا نہیں, ہم بکنے والے نہیں. اسی لیے میں مسلک یہی بتانا چاہتا ہوں, عقیدہ یہی بتانا چاہتا ہوں, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کے, کوئی کسی کے ہاتھ میں بکنے کی ضرورت نہیں ہے. کل بھی ہمارا رشتہ, میں اس شعر سے سمجھاؤں تو سنیوں کو اچھی بات سمجھ میں آ جائے گی. لبے نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پیسوں کی لالچ میں اپنا دین بیچنے والے کان کھول کر کے سنو, مارہرا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مارہرا کی آواز میں تم تک پہنچو. مارہرا کی آواز اس سید میاں نے کہا تھا جب ان کو پارلیمنٹ کی کرسی کی آفر دی گئی تھی تو کہا تھا جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اس مارہرا کی آواز تم تک پہنچا رہا ہوں جو بریلی کا مرشد خانہ ہے. کہا تھا سید میاں نے کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یہی ہے مارہرا کی آواز اور یہی ہے بریلی کی آواز. اب نہ بکنا میرے عزیز, اب کسی کے ہاتھ میں نہ بکنا. سنو, میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس ادا پر آ کر کے سمیٹا بہت دیر سے کہہ رہا ہوں, لیکن طبیعت بھرتی نہیں ہے, کیونکہ بریلی کے امام کو جب کہتے ہیں تو عشق مچل جاتا ہے. تقریر کا
जौहर दिखाने नहीं आया, न फन का मुजाहरा है, न मैं अपने आप को खतीब समझता हूँ। मैं तो एक गुफ्तगू करने का आदी आदमी था, लेकिन बात जब इश्क रसूल की आती है तो बोलते इसलिए है कि बैठने के बाद हमारे दिल में भी लगता है कि कुछ इश्क में इजाफा हुआ है, कुछ लगता है कि याद आ रही है उस मदीने की। सच बताना, मैं अभी हुजूर आला हज़रत के उस जलवे को बताऊंगा, दिल थाम करके उठ करके बताना, आज की रात क्या तुम्हें मेरे मुस्तफा का हुस्न नहीं याद आएगा, या आज की रात हुजूर पाक की याद नहीं आई, कल बताना देख करके। इसलिए मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, अजीजा ने गिरामी, गुस्ताखियां जब हो रही थी, बहुतों ने आज आला हज़रत को पहचाना नहीं है। उन तबकात की बात कर रहा हूँ जो आज उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जमातें बन गई। उनके बड़ों ने क्या क्या गुल खिलाए उन्हें पता नहीं, उन्हें मालूम नहीं। हुजूर के ख्याल को नमाज में आना बैल और गधे के ख्याल से बनता है। नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म की तरह कह दिया जाए। क्या एक आम मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? आम मुसलमान, ये वो लोग थे जो किताबों में लिख चुके, छपा चुके, आज भी छप रही है। मैं उन भोले भाले लोगों से कहता हूँ, अगर आए हो तो एक बार आला हज़रत को पढ़ करके भी देख लो। तुमको अगर कह दिया जाए, तुम्हारे बाप को कह दिया जाए, तुम्हारे बाप का इल्म भी तो उतना ही था जितना शैतान का था, तुम्हें अपने बाप के लिए जुमला मंजूर नहीं है, पूरी कायनात के आका के लिए कैसे मंजूर हो सकता है? चाहे हजारों तावीलें करो, हजारों तावीलें करो, ये बर्दाश्त नहीं है। जब लोग इस तरह की शान रिसालत में तनकीस कर रहे थे, तब उस बरेली के इमाम ने जो प्यारा अकीदा दिया था, क्या कहा था? सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन एक बात पक्की है, गुस्ताखियां जितनी भी होती हैं, ये उन कीड़ों की तरह है जो बादल और आसमान से आते हैं या मौसमों में आते हैं, मौसम के जाते ही खत्म भी हो जाते हैं। जितने कुत्ते भौंक रहे हैं, इनका निशान भी नहीं होगा, किसी पेपर के कोने में भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अभी जो भौंक रहा था वो कुत्ता कहाँ चला गया? और वो लखनऊ का राफिदी कुत्ता जो दीन बदल कर गया था, नाम भी बदल कर गया था, और जाकर के कशका लगा करके उनके जूतियों में बैठा था, अब तो रो रो करके वीडियो बना रहा है, मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मेरी हेल्प करें, सीएम मेरी हेल्प करें। अब तुम्हारी हालत तो यही होगी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। और हज़रत ने इसी को कहा है, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खाक फिरते हैं। गुस्ताखियां इसी तरह से खत्म हो जाएंगी, गुस्ताख किसी को याद नहीं रहेंगे। अबू जहल मालूम होगा, अबू लहब मालूम होगा, उतबा शैबा मालूम होगा, लेकिन उन्होंने गुस्ताखियां क्या की थी किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं, जुमले याद नहीं किए जाते। लेकिन आशिकाने मुस्तफा ने जो जो कहा है, मौला ने आशिकों को भी जिंदा रखा, उनके कलाम को भी जिंदा रखा। 100 साल गुजर गए इस मजमे में, आला हज़रत इस पूरे मजमे की जान बने हुए हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी आंखों ने अगरचे नहीं देखा, उस इमाम ने अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफा के नाम पर फिदा की है। जब उनके नाम पर कोई फिदा हो जाता है तो वो होता क्या है? खाक। आला हज़रत खुद फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने ये जो हमें अकीदा दिया है, जब भौंकने वाले भौंक कर चले जाएंगे, तुम्हें याद अगर कोई बात रहेगी तो कौन सी? 1400 साल पहले एक आशिक रसूल पुकार रहा था, हस्सान बिन साबित, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा है। ये कुत्तों को उंगलियों में गिन सकते हो, लेकिन हुजूर की तारीफ करने वालों की तादाद तारों से भी ज्यादा है, गिन नहीं सकोगे। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। हर जुबान में मेरे आका को पुकारने वालों ने पुकारा। मुल्ला जामी कहते हैं, तनम पर सूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशपुरदा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह, जुबाज़ुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा, मकुन महरूम जामीगा तरा या रसूल अल्लाह। सादी शिराजी कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. عربی والوں نے بھی کہا, فارسی والوں نے بھی کہا, پنجابی کا ایک عاشق رسول ہے پیر مہر علی گولڑوی, یوں پکار کر کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لٹھ نورانی ہے, کالی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن بد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, وہ شان تو شانہ سر نبیاں, سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما اکثرکا, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, گستاخ اکھیں کتنی جاہریاں. ہر زبان کے شاعر نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کیا, اب حسان الہند کی بارگاہ میں آؤ, جب بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور تو لوگوں جیتے کس کے لیے ہو یہ ہمیں پتہ نہیں. نوجوانوں کو جب بولا جائے کہ آپ بدل لو اپنی لائف, کہتے ہمیں کچھ جینے دے, ہماری لائف ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا ہے تمہاری اپنی لائف ہے ہی کہاں, تمہاری اپنی نہیں ہے. سنو کس کی ہے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں, وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے, ندا کے تلے سنا میں کھلے, سنا کی زبان رضا کی زبان تمہارے لیے, ہم سب کی زبان تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر ختم گفتگو ہے, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کر یہ آیا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, جن کے قلبوں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا. چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا, ہم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا, بے کسوں کا سہارا. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, لبیک یا رسول اللہ. بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا. تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. بڑی تیزی کے ساتھ بہت دیر سے حضور آج مشائخ قبلہ شاہ سید محمد امین میاں شاہ صاحب قبلہ بیٹھے. بڑی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں مائک پیش کیا جائے اور حضور ہم سامعین کے قلوب